ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. معزز مکرم معزز علماء کرام عزیز طلبہ، سب سے پہل تمام تر قسم کی تعریفات و صفات کی برائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے تمام بنی انسان کی ظارفانی کے اندر تخلیق فرمائی، اور اس اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق دیگر 18,000 مخلوقات کی طرح نہیں کی، بلکہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر اس اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کی رشد و ہدایت، ان کی صلاح اور فلاح اور ان کی ہر طرح کی بھلائی کے لیے اس اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا، جس سلسلے کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، جو یکی بعد دیگر مختلف ادوار کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ادیان کے اندر اور پھر مختلف ملل کے اندر یکی بعد دیگر آتے رہے،
جس کے سب سے پہلے کڑی ہے سیدنا آدم علیہ السلام، اور جس کے سب سے آخری کڑی وہ ہستی اقدس مقدس جس کا نام نبی اسم گرامی آقا نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے اوپر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہ مبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، میں اپنے اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے دو بنیادی باتوں کی طرف آپ لوگوں کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ مسائل جو اختلافی مسائل ہیں یا جن مسائل کے اوپر اختلافات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ان مسائل کی طرف یا ان مسائل سے اکثر و بیشتر میں گریز رہا کرتا ہوں، لیکن صرف دو بنیادی چیزوں کو میں یہاں بیان کروں گا، پھر میں اصل موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ دو بنیادی مسائل جو ہیں یا دو بنیادی باتیں جو ہیں جو ہم سے یہ مہینہ گزر چکا، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی کے متعلق ہیں۔ آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے، ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی جو تعداد متعین کی ہے یا اس دنیا کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو نبی اور رسول بھیجے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ ہر خطبے کے اندر یہ ہر مقرر اور ہر عالم دین اس کو بیان کرتے ہیں، 1,24,000۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام پیدا ہونے والے کون سے دن ہیں یا کون سے مہینے ہیں؟ وہ تمام کے تمام انبیاء کرام بھی پیدا ہونے والے ہیں یہی 365 دن کے اندر، ان کے لیے کوئی نیا دن نہیں آیا ہے، اور وہ 365 دن یہی 12 مہینے کے اندر آتے ہیں، اور وہ 12 مہینے بھی کتنے مہینے ہفتے کے اندر آتے ہیں؟ 52 یا 53 ہفتے کے اندر آتے ہیں، اور پھر ہر 12 مہینے کے اندر ہر مہینہ ہوتا ہے 30 یا 21 کا مہینہ ہوتا ہے، اور پھر ہر 30 دن کے اندر 4 ہفتے ہوتے ہیں، اور ہر 4 ہفتے کے اندر ایک ہفتہ جو ہوتا ہے وہ 7 دن کا ہوتا ہے، اور ہر ایک دن جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے انبیاء کرام جو ہیں ان کی کل تعداد 1,24,000 ہے، اور دنوں کی جو تعداد ہے جو جس دن کے اندر یہ انبیاء کرام پیدا ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 365 دن ہے۔ اب 365 دن کے اندر اگر ہم ان تمام انبیاء کرام کے پیدا ہونے کے دن اور ان تمام انبیاء کرام کے وفات ہونے کے دن دونوں کو جوڑتے ہیں، اگر انہیں 1,24,000 انبیاء کرام کی صرف پیدا ہونے کے دن کو اگر ہم شمار کرتے ہیں اور ان کو 365 دن کے اندر بھاگا دیتے ہیں تو 12 مہینے کے اندر 10,354 انبیاء کرام آتے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر پیدا ہونے والے انبیاء کرام کی تعداد 10,354 ایک مہینے کے اندر۔ پھر اس کو ہم 4 ہفتے کے اندر تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ایک مہینے کے اندر 4 ہفتے آتے ہیں، 4 ہفتے میں ان کو تقسیم کرتے ہیں، تو ایک ہفتے میں انبیاء کرام جو پیدا ہوئی، صرف پیدا ہونے کو میں بیان کر رہا ہوں، وفات ہونے کو نہیں، کیونکہ یہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے نا، صرف پیدا ہونے کا دن۔ تو پیدا ہونے والے دنوں کی تعداد جو ہے 7 دن ہے، یہ 7 ہی دن میں نہ پیدا ہوں گے، ہفتے میں 7 ہی دن ہوتے ہیں، 8واں دن نہیں ہوتا ہے یا 9واں دن نہیں ہوتا ہے، اور یہ سنیچر اتوار سوموار ہی ہوتا ہے، کوئی کالا سوموار یا اجلا سوموار نہیں آتا ان کے لیے، یہی ایک ہی سوموار آئے گا ان کے لیے۔ تو یہی اسی دن کے اندر وہ انبیاء کرام پیدا ہوئے، تو ایک ہفتے کے اندر اگر ہم پھر ان کو شمار یعنی بھاگا دیتے ہیں 10,354 کو ایک ہفتے کے اندر بھاگا دیتے ہیں، یعنی 4 ہفتے میں، ایک ہفتے میں پیدا ہونے والے انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 370 ایک ہفتے کے اندر۔ پھر ایک ہفتے کے اندر پھر کتنے ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن کے اندر کتنے پیدا ہونے والے ہیں؟ 158 ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اس کو بھاگا دیتے جائیں گے تو ایک گھنٹے کے اندر جو پیدا ہونے والے انبیاء کرام کی تعداد ہے وہ کل 15 ہے، ایک گھنٹے کے اندر پیدا ہونے والے انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ کل 15 ہے۔ تو اس طریقے سے پیدا ہونے کے دن اگر ہم منائیں گے ایک گھنٹے کے اندر 10 انبیاء کرام جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں، ایک گھنٹے کے اندر 10 انبیاء کرام پیدا ہوئے اور 10 مرے بھی، یعنی 20 انبیاء کرام 30 انبیاء کرام ایک گھنٹے کے اندر پیدا بھی ہوئے اور ایک ہی گھنٹے کے اندر وہ وفات بھی ہوئے، کیونکہ مرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ مرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اگر ایک گھنٹے کے اندر 10 انبیاء کرام کے پیدا ہونے 15 انبیاء کرام کے پیدا ہونے کا دن اور پھر اس کے مرنے کا دن اگر مناتی رہے
تو اس امت محمدیہ کے اندر کیا کوئی خوشی کا دن نہیں ہے یا نہیں ہے؟ صرف پیدا ہونے کا دن اور مرنے ہی کا دن اگر یہ امت محمدیہ مناتی رہے گی ہر گھنٹے کے اندر 20 انبیاء کرام یا 30 انبیاء کرام کی، تو کیا مرنے کے علاوہ یا غم کے علاوہ اس امت کے اندر کوئی خوشی کا دن نہیں ہے؟ خوشی کے دن بھی ہیں۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہوئی جو میں آپ لوگوں کو بتایا۔ اس لیے اگر ہر لوگ اگر صرف پیدا ہونے کا دن اور مرنے کا دن اگر مناتی رہے گی تو پھر دنیا کے تمام لوگ کیا کریں گے؟ صرف اسی کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور ان کے لیے روزی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ اور سادھن نہیں ہوگا، یا ان کے لیے کوئی دوسرے اوقات نہیں رہ جائیں گے۔ اسی کے دن اسی میں وہ لوگ منہمک ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کا سارا کام کون سنبھالے گا؟ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہمارے اوپر عائد ہوا ہے یا نافذ ہوا ہے، اس شریعت اسلامیہ کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر نافذ کیا ہے۔ کسی ہم ولی پیر فقیر کی بنیاد پر ہم نہیں سمجھیں گے۔ اس کی میں ایک معمولی سی مثال دے رہا ہوں، سادھارن سی مثال۔ صدیق چندریشور کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ ہندوستان کے معروف مشہور مفکر تھے۔ یہ جب اپنے آپ کو مسلمان سے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے لباس اپنے آپ کے لیے ایسا لباس زیبتن کیا، یعنی اپنے آپ کے لیے ایسا لباس اور پوشاک اختیار کیا جس لباس اور پوشاک کے ذریعے سے ایک ہندو بامائل جو ہے نا بخوشی اپنے آپ کو اسلام کی طرف راغب ہو جائے، مرغوب ہو جائے۔ ایسا انہوں نے لباس اختیار کیا تاکہ میں اس لباس کو پہن کر کے، یعنی وہ لباس ہوتا ہے جو پنڈتوں کا لباس ہوتا ہے، ایسے لباس کو انہوں نے اختیار کیا تاکہ اس لباس کو میں پہن کر کے کسی غیر مسلم کے پاس جاؤں گا، ہندو کے پاس جاؤں گا یا مشرک کے پاس جاؤں گا تو اس لباس کو دیکھ کر کے مجھے اپنا بھائی شمار کریں گے اور وہ لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے جب ایسا رویہ اختیار کیا تو ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے لوگ ہو گئے، یعنی ان کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے بھی مسلمان ہوا یا جن لوگوں نے بیعت کر کے اسلام سے واقف ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، ان تمام لوگوں نے بھی اپنے آپ کو وہی لباس اختیار کر لیا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ وہ تمام کے تمام لوگ بعد میں مرتد ہو گئے اس لباس کی وجہ سے، کیونکہ وہ شریعت اسلامیہ کے لباس نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں اسلام کو اسی طریقے سے اسی منہج کے اعتبار سے سوچنا سمجھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے جو اسلام کو اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا ہے، یا جس بنیاد پر وہ شریعت اسلامیہ ہم پر نافذ ہے اسی چیزوں کے اوپر یا اسی بنیاد کے اوپر ہمیں آپ کو اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم ذرہ برابر بھی اس راستے سے ہٹ جائیں گے یا ٹس مس ہو جائیں گے تو ہمارے تمام کے تمام اعمال جو ہوں گے وہ رائگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ تو شریعت اسلامیہ جس چیز کا نام ہے اسی کے اوپر چلنے سے ہماری آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز تم لوگ اس کو پسند نہیں کرو گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے غیبت کو، چغلی کو، بہتان تراشی کو یا اس طریقے سے وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا ان کو دکھ دیتا ہے، درد پہنچاتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الادب کے اندر بیان کیا ہے، جس کے اندر حدیث نمبر 6018 ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر کتاب الادب ہی کے اندر بیان کیا ہے، جس کے اندر حدیث نمبر 47 ہے۔ جن کے الفاظ کیا ہیں وہ الفاظ سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ اچھی بات کہے ورنہ وہ خاموش رہے۔ اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے،
उस शख्स को चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, और जिस शख्स को अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान है उस इंसान को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी की इज्जत करे। यह हदीस का अल्फाज है। अब यहाँ पर यह है कि हदीस का पहला टुकड़ा जो है वो यह है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत। सिर्फ मैं इसी टुकड़े को लूंगा इस पूरे खुतबे के अंदर। दो बाकी जो टुकड़े हैं उनको इंशाल्लाह आगे मौका मिलने पर मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे, वरना वो खामोश रहे। तो यह बोलने की चीज़ वह चीज़ है जिसको हम और आप क्या कहते हैं, जुबान कहते हैं। जुबान बज़ाहिर क्या है, एक मामूली सा हिस्सा है, एक मामूली सा टुकड़ा है। इस जुबान के ज़रिए से क्या होता है कि इंसान औजे सुरैया तक भी पहुँच सकता है, या इस जुबान के ज़रिए से वह समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर भी जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की है और शरीयत इस्लामिया के अंदर भी इसकी बहुत बहतात करने का हुक्म दिया गया है। इसको यानी इसके इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है कि इसको बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जायज़ जगहों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जायज़ जगहों पर इस्तेमाल करने से एक इंसान को फ़ायदा भी पहुँच सकता है, और गलत जगहों पर इस्तेमाल करने से उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर दो फरिश्तों को मुतय्यन किया है जो उसके हर अमाल को, अक़वाल को, अफ़आल को और हर वो चीज़ को जो एक इंसान अंजाम देता है, उन तमाम चीज़ों को वह दोनों फरिश्ते हर वक्त उनके लायहाए अमल के अंदर दर्ज करते रहते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ और सूरत नंबर 50 आयत नंबर 18 के अंदर फरमाया है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमने हर इंसान के पास दो फरिश्तों को मुतय्यन किया है जो उनके हर अमाल को तहरीर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इन्फितार के अंदर फरमाया है, जो आयत नंबर सूरत नंबर 82 और आयत नंबर 11 है। क्या वो आयत है? वह आयत इस तरीके से है कि उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने हर इंसान के दोनों कंधे पर दो फरिश्तों को मुतय्यन किया है जो दोनों फरिश्ते अपने अपने अमाल अंजाम देते हैं, और वह दोनों फरिश्ते एक नेकी के फरिश्ते और दूसरे बदी के फरिश्ते हैं। जो नेकी का फरिश्ता अपने नेक अमाल को लिखता है, और बदी के फरिश्ते क्या करते हैं, बदी के अमाल को लिखते हैं, बुरे अमाल को लिखते हैं। यह दोनों फरिश्ते नोट करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और हदीस नंबर क्या है 24-14 है, इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मुआज़ बिन जबल जो उस वक्त एक छोटे से बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, उनको मैंने कहा कि मुआज़, क्या तुम जानते हो कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस तरीके से एक लंबी हदीस है। उसका माहसल और खुलासा यह है कि उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों के बारे में बतलाया। फिर उसके बाद बतलाया, क्या तुम जानते हो कि इस्लाम की सिरा किस पर है, इस्लाम का सुकून किस पर है, इस्लाम की बुलंदी किस पर है? तो वह तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम की सिरा और इस्लाम की जड़ क्या है, दीन की जड़ क्या है, इस्लाम है, और दीन के बुलंदी और चोटी क्या है, जिहाद करना है। इस तरीके से वह तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। उसके बाद आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ़ अलैका हाज़, तुम अपनी जुबान को क्या करो, कंट्रोल कर लो, पकड़ लो। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतौर ताज्जुब के, हैरत की इस्तेजाब की, उन्होंने क्या कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हमारी उस जुबान, उस बातों का, हमारी उन कौलों का जो हम अपनी जुबान से कह ले जाते हैं, इकरार कर ले जाते हैं, क्या इसका भी अल्लाह के पकड़ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सकलत के उम्मों के, तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए। क्या तुमको इस बात के ऊपर ताज्जुब हो रहा है, हैरत हो रहा है कि हम वह बातें जो अपनी जुबान से कह ले जाते हैं, इकरार कर ले जाते हैं, या हम अपनी जुबान से इकरार कर ले जाते हैं, उन तमाम चीज़ों का क्या अल्लाह के यहाँ मुहासबा नहीं होगा? यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ मुहासबा होगा। और तुम एक बात और सुन लो कि कल क़यामत के दिन जितने भी लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, उन तमाम लोगों में से अक्सरियत की जो तादाद होगी, ये इसी जुबान की कटाई की वजह से होगी। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है जो 24-14 नंबर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, हर उम्मत मोहम्मदिया को इस बात के ऊपर तलकीन की है कि हर इंसान को चाहे कि वह अपने कम बातों का इस्तेमाल करे, या अपनी जुबान को कम इस्तेमाल करे। जुबान को ज़्यादा इस्तेमाल करने का नतीजा ये होता है कि जब एक इंसान अपनी जुबान को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा बोलता है, बक बोलते रहता है, बकवास करते रहता है, तो उससे क्या होता है कि इंसान की जुबान से वह तमाम बातें भी निकल जाती हैं
جو بجا بھی ہو اور بیجا بھی ہو، یعنی درست بھی بات ہو سکتی ہے اور غیر درست بھی بات نکل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کا حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من سمعت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا وہی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ تو ہر وہ جگہ جو ہمارے بولنے کے لیے مناسب نہیں ہے، یا وہ باتیں جو ایک بولنے کے لیے مناسب نہیں، لائق نہیں ہے، ان باتوں کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ان محفلوں کے اندر، ان مجلسوں کے اندر یا ان جلسگاہوں کے اندر ہمیں اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی ہی میں ہماری بہتری اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمعت نجا، کہ جو شخص خاموش اور چپ رہا وہی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اس کے علاوہ بسا اوقات ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، ایسی باتوں کو زبان سے کہہ لے جاتا ہے، اقرار کر لے جاتا ہے یا ورد کر لے جاتا ہے جس سے اسے ان کی اہمیت کی، اس کی افادیت کو یا اس کی برتری اور اس کی فضیلت کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کرنے کی وجہ سے یا اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کبھی کبھی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے ایسی گھٹیا باتیں کہہ لے جاتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے، یا اس کی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، جہنم کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنی چاہیے، اپنی زبان کو احتیاط میں رکھنی چاہیے، اپنی زبان کو کیا کرنی چاہیے، حتی الامکان محدود اور دائرے کے اندر رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ زبان کے متعلق بڑے بڑے فلسفیوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، بڑے بڑے فلسفیوں نے بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا کتنی جگہوں پر دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اس طریقے سے مختلف آیت کریمہ ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ پہلے جانچے، تولے، پرکھے، تبھی کسی بات کو اقرار کرے، کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر، ورنہ کیا ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بات کی وجہ سے وہ پھسل سکتا ہے۔ اس لیے کہ زبان کی انتہائی بڑی قدر و قیمت ہے، انتہائی کی بڑی اہمیت ہے، زبان کی انتہائی فضیلت ہے۔ زبان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو بتانا، میں اس مثال سے بتاتا ہوں، اس مثال سے آپ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ زبان کی اتنی ہی بڑی فضیلت ہے کہ ایک زبان کے جائز استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی بھی باقی رہ سکتی ہے۔ کیا ہے، ایک انسان کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، اور ایک انسان کی زندگی کیا ہے، موت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایسے گواہ کو خرید لیے جو جھوٹا ہو، مکار ہو، عیار ہو، فریب ہو، ایسے جھوٹا مکار اور عیار اور دھوکے باز گواہ کو میں نے خرید لیا، اس جھوٹے گواہی نے اس بات کی گواہی دے دی، اور کسی ایسے انسان کو جو بری و ذمہ تھا، گناہوں سے پاک اور صاف تھا، اس کے خلاف انہوں نے گواہی دے دی۔ اب قاضی کو یہ حق ہے اس بات کا کہ اس گواہی دے دینے کی بنیاد پر کیا ہے، اب اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو ایک زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی گواہی نے اس بات کے اوپر گواہی دے دی، گرچہ وہ کیا ہے، گنہگار ہے، وہ موجب قتل ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے باوجود اگر کسی گواہی نے اس بات کی گواہی دے دی کہ نہیں وہ کیا ہے، بری و ذمہ ہے، اور وہ تمام وہ کیا ہے، شواہد بھی اور گواہ بھی کیا ہو گئے، حاضر ہو گئے، وہ تمام شواہد بھی پیش کر دیے گئے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، اب ایک ایسا انسان جو اس دنیا میں رہنے کے لائق تھا، زندگی گزارنے اور زندگی بسر کرنے کے لائق تھا، اس کے باوجود کیا کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور قاضی کو یہ حق نہیں ہے شواہد کی بنیاد پر کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو زبان کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر زبان کا ہم صحیح جگہوں پر استعمال کریں گے تو اس سے بہت سارے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم زبان کو غلط جگہوں پر استعمال کریں گے تو ان کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، بے شمار ضرر بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں، ان سے مضر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، نقصانات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ احادیث کے اندر تو ان کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی میں حدیث صحیح مسلم کی روایت پیش کروں گا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، سوال کیا گیا کہ ما الغیبۃ، غیبت کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو اور وہ برائی اس کو بری لگے اور اس کے دل کے اندر چوٹ لگے، تو اسی کا نام کیا ہے، برائی ہے، غیبت ہے۔
تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ چیزیں جو میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے پیش کرتا ہوں وہ چیز اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اسی کا نام کیا غیبت ہے، اور اگر اس مسلمان بھائی کے اندر جو چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں ان کو اگر میں بیان کر رہا ہوں تو اسی کا نام کیا ہے؟ بہتان تراشی، یعنی الزام تراشی، ہم الزام لگا رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور موطا امام مالک کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، اسی طریقے سے ہیں، یہی الفاظ ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات المصابیح کے حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ یہ زنا سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا درجہ رکھتا ہے۔ یہ مشکات المصابیح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا کرنا کیا ہے؟ یہ غیبت کرنا کیا ہے؟ یہ زنا سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا درجہ کا ہے۔ البتہ یہ اس کی توجیہ بھی اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، اس کی تشریح اور تفصیل بھی بیان فرما دی ہے۔ وہ کیوں اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ غیبت کرنا یا بہتان تراشی کرنا زنا سے کیوں زیادہ گھٹیا ہے، جبکہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ زنا کیا ہے، ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنا زیادہ عبرتناک اور کیا ہے، ناشور اور خطرناک گناہ ہے۔ زنا کو تو ہم بظاہر جانتے ہیں کہ انتہائی سنگین جرم ہے، خطرناک جرم ہے، انتہائی بڑا کارنامہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں گناہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث یہاں پر پیش کر رہا ہوں میں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ یہ زنا سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ زنا کرنا کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے۔ بندو کیا ہے؟ یہ زنا کرنا یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے، اور یہ غیبت اور چغلی کرنا کیا ہے؟ زنا کرنا کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ کے اندر داخل ہے، اللہ کے حقوق میں داخل ہے زنا کرنا، اور یہ غیبت اور چغلی کرنا کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے۔ بندوں کا یہ حق ہے نا غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور زنا کرنا ہے کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ کے اندر داخل ہے، اللہ کا حق ہے۔ اگر ایک زانی اپنے آپ کو توبہ کر لیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ توبۃ نصوحہ کر لیتا ہے، ایسی توبہ جس کے توبہ کرنے کے بعد کوئی دوبارہ گناہ کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، توبۃ نصوحہ کر لیتا ہے، تو اس توبہ سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا یا کسی کے ٹوہ میں لگ جانا، یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے جس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ اس بندہ مومن یا اس بندہ مسلم جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، وہ جب تک ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اس کا کفارہ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر لیتا ہے یا اس کی چغلی کر لیتا ہے یا اس کی برائی بیان کر لیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ ہر پنج وقتہ نماز کے اندر کیا کرے؟ تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کا ذکر کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ اذکار کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمہ، اے اللہ مجھ کو معاف فرما اور اس کو بھی رحم فرما۔ یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو ایک دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کو معاف فرمائے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس واقعے کے اندر معاذ بن مالک الاسلمی ایک صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے خدا نہ خواستہ ایسے کام کا، ایسے فعل کا ارتکاب ہو جاتا ہے جنہوں نے زنا جیسا کام کیا تھا۔ البتہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے خود بخود اپنے زنا کا اقرار کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، سرخ اور لال ہو جاتا ہے، لال اور پیلے ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ داہنی جانب منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی پھر جاتے ہیں ادھر۔ پھر وہ صحابی اپنے آگے طرف آ جاتا ہے اور وہ صحابی رسول اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول اپنے بائیں طرف مڑ جاتے ہیں، پھر وہ صحابی دوڑ کر کے آگے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس طریقے سے اس صحابی رسول نے 3 مرتبہ اپنے آپ کو اقرار کیا کہ مجھ سے ایسا کام ہو گیا ہے، مجھ سے ایسا کام سرزد ہو چکا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس صحابی رسول کو رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس کو رجم کر دیا، سنسار کر دیا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ واقعہ اس طریقے سے ہے، 2 صحابی رسول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، اصحاب صفہ میں سے شامل ہیں، ایسے 2 صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ ان کے متعلق یعنی معاذ بن مالک الاسلمی جو ایک صحابی رسول ہیں جن کو ابھی کچھ دیر پہلے رجم کر دیا گیا تھا، ان کے متعلق کچھ دور ہٹ کر کے کچھ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔
وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ دونوں صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے گناہ کو پردے میں ڈال دیا تھا، کسی انسان کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس کے نفس نے اس بات کے اوپر ابھارا، اکسایا، آمدہ کیا، اس کو اس بات کے اوپر اکسایا کہ خود بخود انہوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر کے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، زنا کا اقرار کر لیا، اور اس کو آخرکار کتے کی موت مارا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ وہ دونوں صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ دور چلے جانے کے بعد، جو اپنے گدھے پر سوار تھے، کچھ دور چلے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے ایک سڑی ہوئی لاش جو گدھے کی تھی وہ تھی، تو صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ کرام کو، جو دونوں صحابہ اس صحابی کے متعلق غیبت کر رہے تھے، ان دونوں صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دونوں اپنے گدھے سے اترو اور اس سڑی ہوئی لاش کو کھاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے ایسا کون سا کام ہو گیا ہے، ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جو ایمان کے ارکان میں سے، ایمان کے ارکان میں سے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ اس طریقے سے باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں سڑی ہوئی گدھے کی لاش کو ہمیں کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا اس سڑی ہوئی لاش کو کھانا زیادہ بہتر ہے بدرجہ اس چیز کے کہ تم نے اپنے ایک صحابی اور ایک ساتھی کی تم نے غیبت اور برائی بیان کی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایک ایسے صحابی رسول کا معاملہ ہے، لیکن ہم اور شما یعنی ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ جب ایک صحابی رسول کا ایسا انجام ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ جبکہ اکثر و بیشتر ہمارے آپ کی تعداد جو ہے اس چیز کے اندر ملوث ہے، شمار ہے۔ ہر شخص کیا ہے اس برائی کے اندر، اس برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص اس چیز کو برائی تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ لوگوں کو بیان کروں، مثال کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ ہم نے اور آپ کو اس غیبت کو، ہم نے اور آپ نے اس غیبت کو برائی سمجھا ہی نہیں۔ کس طریقے سے نہیں سمجھا؟ جس طریقے سے یورپ اور افریقہ اور ممالک کے اندر کیا ہوتے ہیں، زنا بھی ہمارے سماج کے اندر برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ زنا کو انتہائی گھٹیا درجے کا گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر، لیکن یورپ اور افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر کیا ہے، زنا کو کوئی برائی نہیں تصور کرتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ؟ یہ کھیل کود کی چیز ہے، سیر و تفریح کرنے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا، چگلی کرنا کیا ہے؟ یہ زنا سے بھی کہیں بدرجہ اولا کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو وہ لوگ تو اس کو کھیل کود سمجھ رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، غیبت اور چگلی کو ٹائم پاس سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ٹائم پاس ہے کہ نہیں؟ ہم ہر جگہ، ہر مجلس میں، ہر محفل کے اندر، ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ہم اور آپ چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں، بس ہمارا مشغلہ یہی ہوتا ہے، ہماری کمائی، ہماری باتوں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں۔ جب تک ہم وہ چیز کر نہیں لیں گے تب تک ہمارے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا ہے؟ آخر کن چیزوں سے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں یا مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں؟ اگر اس مثال سے آپ لوگ نہیں سمجھ رہے تو اور کون سی مثال چاہیے؟ ایک وہ افریقہ اور ایک یورپ اور امریکہ کا رہنے والا ہے جو اپنے آپ کے اندر زنا کو کوئی برائی نہیں تصور کرتا ہے، اسی طرح ہم اور آپ اس کو برائی ہی تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو یقین جان لیجئے میرے دوستو، ہمارا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا انجام اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ بیمار کیا ہے، اپنی بیماری کا کسی کو پتہ نہیں دے رہا، بیمار تو ہے، ایسی بیماری جو اسے موت تک لے جانے والی ہے، موت کے کنارے تک لے جانی ہے، یا کچھ ہی لمحے کے اندر اسے قبر کے گڈھے کے اندر بھی لے جانے والی ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو کینسر کہتے ہیں، یا اور دیگر بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ایسی بیماریوں کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہے، مبتلا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل صحت مند ہوں، مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک وہ بیمار شخص جو اپنی بیماری کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اپنے دوست ساتھیوں سے، اپنے گھر اہل و عیال لوگوں سے اس بیماری کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے اہل و عیال کے لوگ جہاں تک اس ممکن ہے اس کو علاج کریں گے، اور ممکن ہے کہ علاج کرنے سے اس کی بیماری بھی دور ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو اس کے اندر وہ بیماری تو پائی جاتی ہے لیکن اپنے آپ کو توانا، فربا، موٹا تازہ اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، تو یقین جان لیجئے کہ اس کی جس طریقے سے جان خطرے میں ہے اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، غیبت کو کوئی برائی نہیں تصور کر رہے ہیں، رات دن غیبت اور چگلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن اس کو برائی تصور ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یقین جان لیجئے کہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس طریقے سے اس بیمار آدمی کی، اس مریض آدمی کی جان خطرے میں ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ڈاواڈول ہے۔
दोस्तों बुजुर्गों, वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त हो चला, मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस बुराई से बचाए और जब भी हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के दरमियान जितने भी लोग इस दुनिया से